السلام علیکم جی، میرا نام معاذ ہے۔ آج ہم بات کریں گے النجر کے بارے میں۔ النجر وہ بندہ تھا جس کو امریکنز نے شک کی بنیاد پہ صرف اٹھا کے اس کو گوانتانامو بے لے گئے۔ اب یہ گوانتانامو بے وہ جیل تھی جو اپنے ظلم و بربریت کی وجہ سے مشہور ہے پوری دنیا میں۔ ادھر رکھا، اس پہ ادھر انہانس ٹارچر انٹیروگیشن ٹیکنیکس آزمائی گئیں۔ یہ وہ ٹیکنیکس تھیں جس کو جارج ڈبلیو بش نے اپنے دور میں قانونی حیثیت دی تھی کہ آپ یہ کر لیں۔ ان ٹیکنیکس میں کیا تھی میں آگے بتاؤں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کو اس بنیاد پہ اٹھایا کہ اس کے اسامہ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب اسامہ بن لادن کے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، ضروری تو نہیں نا جس سے تعلقات ہے وہ دہشت گرد بھی ہو۔ خیر بھائی جان، اس کو اٹھا کے لے کے گئے گوانتانامو بے۔ ادھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ اپنے ایک آرٹیکل میں اسٹوریز نے شیئر کی ہوئی ہے، آپ کو مل بھی جائے گی۔ ہوتا یہ تھا کہ اس نے مختلف ٹیکنیکس بتائیں ان کی، امریکنز کی، کہ انسان کی سیلف رسپیکٹ کیسے ختم کرتے تھے یہ، کہ اس کو پکڑ کے کالر سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے تھے، منہ پہ مارتے تھے کہ اس کو فیل ہو، ڈس رسپیکٹ وہ فیل ہو، پہلی چیز۔ دوسری یہ ہوتا تھا کہ منہ پہ تولیہ رکھ کے اوپر سے پانی پھینکتے تھے زیادہ سارا، کہ انسان کو سانس آنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ جب وہ بند ہو جاتا تھا تو بالکل پھر عین موقع پہ جب مرنے والا تھا اس سے پہلے وہ تولیہ اٹھاتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ جو جانوروں پہ آزمایا جاتا ہے، کتے پہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا یہ، کہ اس کو باندھ دیتے تھے چینز کے ساتھ ٹائٹلی کہ موو نہ کر سکے، اور اس کی جو پیر تھے اس میں کرنٹ چھوڑتے تھے بار بار، تھوڑی دیر بعد۔ اس سے ہوتا یہ کہ انسان سائیکولوجیکلی ہیلپ لیس فیل کرتا ہے۔ جب یہ روٹین سے ہونا شروع ہو جائے تو ہیلپ لیس فیل کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس میں گیا اور اب مجھے کوئی نہیں مدد کر سکتا میری، یہ وہ، تو وہ آپ نے سے جو کروانا ہے کروا لیں، جو لکھوانا ہے لکھوا لیں، جو منوانا ہے منوا لیں، یہ ہوتا تھا۔ پھر جو اس میں سب سے خطرناک تھا وہ تھا سلیپ ڈیپریویشن۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کو کئی دن سونے نہیں دیا جاتا، مطلب آپ کو ایک کمپاؤنڈ میں بند کر دیتے ہیں جس میں بہت اونچا لاؤڈ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ سونے لگتے ہیں وہ بج پڑتا ہے، یا وہ نہیں بجے گا تو لائٹس اتنی زیادہ روشن ہو جائیں گی کہ آپ سو ہی نہیں پائیں گے۔ یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اگر آپ پھر بھی ٹرائی کر رہے ہیں تو پھر بندہ آتا ہے، وہ آپ کو مارتا ہے اور پھر آپ اٹھ جاتے ہیں، آپ کو سونے نہیں دیا جاتا۔ یہ طریقہ ناٹسی جرمنی میں جیپنیز جو تھے قیدیوں کے ساتھ آزمایا گیا تھا، اور جب ان کو کچھ مہینوں کے بعد اس جگہ سے نکالا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کی یہ چیزیں کھا لی ہوئی تھیں۔ اس مطلب انسان دماغی مریض بن جاتا ان چیزوں سے۔ پھر ایک اور طریقہ تھا کہ جی ایک کمپاؤنڈ بہت چھوٹا باکس اس میں بند کر دیتے تھے، کتنے دن پڑا ہوا ایسے ہی بندہ اور کچھ نہیں اس کو، اور اس سے ہوتا ہی مسلس فارغ ہو جاتے ہیں آپ کے۔ پھر اس میں ہوتا ہی، اس میں بتایا کہ ہمیں جو کھانا دیا جاتا تھا وہ کیا تھا، گندا کھانا پہلی چیز، اس میں سگریٹ کے برڈز ملتے تھے، بال ملتے تھے انسانی۔ پھر اس کے بعد جو پانی پینے کو ملتا تھا اس میں انتہائی گھٹیا حمق آتی تھی کہ وہ بندہ کہتا کہ آپ تبھی پی سکتے ہو جب آپ کہو کہ میں پانی نہیں پیوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ ادھر چیزیں ملتی تھیں کھانے پینے کے لیے۔ پھر ایک اور طریقہ آزمایا جاتا تھا کہ کفن میں آپ کو، پلاسٹک کا کفن سا تھا بیگ، اس میں آپ کو لٹا کے اوپر سے بند کر دیتے تھے کہ آپ نہ آپ کو لمیٹڈ سا سانس ہے اور آپ کے مائنڈ میں آپ ایک کنڈیشن میں پہنچ جائیں جس میں آپ بالکل مر جائیں۔ خیر یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، ایک کے ساتھ نہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور ان پہ اینڈ پہ کچھ ثابت بھی نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو ثابت ہوتا، جب اینڈ پہ ثابت نہیں ہوا تو کئیوں کو رہائی مل گئی، کئیوں کو کچھ ہو گیا، نہ ان کو کمپنسیشن ملی اس چیز کی، جو انہوں نے ان کی زندگیاں تباہ کیں، جو زندگیاں انہوں نے صرف اس بنیاد پہ اپنی ان کی اجڑ گئیں کہ بھائی آپ کا تعلق اسامہ کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی جہادی تنظیم کے ساتھ۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو گھر سے اپنے سودا سیلف لینے نکلے، بچوں کو اسکول چھوڑنے نکلے یا دفتروں کو لے جانے کے لیے نکلے، ان کو اٹھا لیا شک کی بنیاد پہ۔ نہ کوئی کمپنسیشن ملی، نہ کوئی اپالوجی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی زندگیاں تباہ کر دی گئیں۔ اب جو بندہ اتنے زیادہ مینٹل اور فزیکل ٹارچر سے گزرا ہو وہ ایک نارمل لائف کیسے جی سکتا ہے؟ وہ تو ختم ہوگی اس کی لائف، اور بہت سو کی ایسی ہو گئی کہ وہ مطلب فزیکل واک بھی کرنے کے قابل نہیں کہیں رہے۔ کوئی لوگ ویل چیئر پہ آ کے، کوئی لوگ واک کر سکتے تھے، وہ دماغی طور پہ ہل گئے تھے۔ تو یہ امریکنز نے اپنے اس میں کیا۔ جو امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم بڑے ہیومینیٹیرین ہیں، ہم بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں، اس نے معصوم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و جبر کیا، اور کوئی سزا بھی نہیں، کسی ایک بندے کو اس میں سزا نہیں ملی، کسی ایک پریزیڈنٹ نے آ کے معافی نہیں مانگی۔ جو امریکہ دعویٰ کرتا ہے ان چیزوں کا، اور جو ان کا میڈیا دعویٰ کرتا ہے، جو ان کا جسٹس سسٹم دعویٰ کرتا ہے، یہ ان کا جسٹس سسٹم ہے، یہ ان کا میڈیا پڑھا، اور یہ خود امریکنز پڑھیں۔ یہ ظلم انہوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور پوری دنیا امریکہ کرتی ہے۔ امریکہ نے افغانستان اجاڑا، پاکستان اجاڑا، عراق،
سیریا، سارے ملک اجاڑے کہ جی ادھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں مشہور ہو گئے مسلمان دہشت گرد. حالانکہ 2-4 بندے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ، اگر کیا بھی تھا تو، اور اس کی بیس پہ پوری دنیا کا مسلمان دہشت گرد بن گیا. اور یہ امریکنز جن کی تو ثبوت موجود ہیں، اپنے بندوں کے ثبوت موجود ہیں، وہ آج دنیا میں سینہ چوڑا کر کے پھر رہے ہیں. تو یہ ایک ویڈیو تھی، انفارمیٹو ویڈیو تھی کہ بتا سکیں کہ امریکہ کی اصلیت کیا ہے، CIA دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس سروسز کی حقیقت کیا ہے، یہ اس کی حقیقت پڑی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.